ایک صاحب نے کہا سورج اور چاند جب گرہن لگتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، یا اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس وجہ سے گرہن لگتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عرب کا ایک وہم تھا، توہم پرستی والا وہم تھا کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ نحوست ہے، سورج گرہن لگنا، چاند گرہن لگنا یہ نحوست ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا خیال یہ تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جب انتقال کرنے لگے، حضرت ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے انتقال کیا، تو اس وقت بھی سورج گرہن لگا۔ تو بعض نے اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ بس بڑا حادثہ پیش آنا تھا، سورج گرہن لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سورج گرہن لگتے وقت نماز سکھائی، نماز پڑھائی، باہر میدان میں تشریف لے گئے اور لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، یعنی جتنا ٹائم سورج گرہن لگنے کا تھا وہ پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف رکھا ان کو۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا بھی کہ یہ سورج گرہن لگنا اس کا تعلق کوئی نحوست کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ سورج گرہن کیسے لگتا ہے کہ زمین اپنے مدار میں چل رہی ہے، چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، سورج بھی اپنے مدار میں، خاص مدار میں چل رہا ہے۔ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے، سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو جتنا چاند آتا ہے اتنا زمین والوں کو سورج نظر نہیں آتا، اس کی گول ٹکیا اتنی نظر نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں سورج گرہن لگنا۔ اب ظاہر ہے سورج کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی اس کے عمل میں کمی نہیں ہوتی سورج کے، بالکل نہ سورج کی ذات میں کوئی نقصان نہ کوئی کمی، بالکل نہیں۔ تو یہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہرگز نہیں ہے، سورج گرہن لگنا اور چاند گرہن لگنا، یہ اللہ کا نظام ہے۔